دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے انسانوں کی زندگی کے لیے، بہت زبردست، وہ یہ ہے کہ وقت کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ یہ اتنی زبردست بات ہے نا، لہٰذا وہ اچھا وقت ہو چاہے وہ برا۔ ایک بات ہے وہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ وہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ ایک فقرہ لکھو کہ جب میں خوشی میں اس کو پڑھوں تو مجھے دکھ ہو، اور دکھ میں پڑھوں تو مجھے خوشی ہو۔ تو اس جو لکھنے والا تھا اس نے لکھا کہ یہ وقت نہیں رہے گا، یہ وقت سدا نہیں رہے گا۔ تو جب دکھ کی حالت میں انسان اس کو سوچتا ہے کہ یہ وقت سدا نہیں رہے گا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ خوشی کی حالت میں یہ سوچتا ہے کہ یہ وقت سدا نہیں رہے گا تو پھر اس کو ایک گلومینس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں تو اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، یعنی ہماری سانس آ رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ہمارے ارد گرد امکانات موجود ہیں۔ اسی لیے جو بیچارانہ بندہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام امکانات کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تو امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لہٰذا جتنا بڑا بھی فیلئر ہو۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ ہم اس پوری کائنات میں اکیلے نہیں ہیں، ہم اس کائنات کے اندر ایک کمیونٹی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کمیونٹی کے اندر کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، جو ہمارے رشتے نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے ہمارے رشتے ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں، جو نیچر کے ساتھ ہے، جو حشرات الارض کے ساتھ ہے، جو جراثیموں کے ساتھ ہے، پھر جو ڈیوائن ہمارا ریلیشن شپ ہے، پھر یہ جو ہواؤں کے ساتھ ہے اور سمندروں کے ساتھ ہے، یعنی یہ پوری تمام کی تمام ایک کمیونٹی کے اندر، جیسے میری پوری باڈی کے اندر مختلف سیلز ہیں، اور وہ اس طرح میں نا ایک طرح کا سیل ہوں اس پورے بڑے آرگنزم کے اندر جس کا نام یہ پوری کائنات ہے۔ تو اس میں جیسے فرض کریں اب اگر کسی کا لیور خراب ہو جائے، لیور، تو اس کی آنکھیں میں جانڈس ہو جاتا ہے، تو وہ آنکھیں کہ میرا کیا قصور ہے، میں بیمار تو جگر ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے، اور اس کو جسم پہ خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ جلد کا میرا کیا قصور ہے، بیمار تو جگر ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہے، تو اس کو اس کمیونٹی کے جو نارمز ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس لیے بعض جو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید زیادتی ہو گئی، یا ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، لیکن وہ ایک ہمیں براڈر سینس کا پتہ نہیں ہوتا نا، ہمیں براڈر جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھ ہمارے ارد گرد کتنی کاز اینڈ ایفیکٹ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے بڑی کمپلیکس طریقے سے، کہ جن کا ہمارے محدود علم کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں تو اپنے آپ کو جو سمجھاتا ہوں اس کے لیے ایک فیز ہے بڑی زبردست، اور یہ روحانیت کے لوگ بھی اس پہ بڑی بات کرتے ہیں، مائنڈ سائنسز والے بات کرتے ہیں، وہ ہے ایکسیپٹنس کی فیز۔ ایکسیپٹنس، دیکھیں ہم سب کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں ابھی سب سے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ جو میں ایک فکرہ بولوں اور میں کہوں کیا یہ فکرہ صحیح ہے، اور فکرہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو آئی ایم شیور آپ میں سے سارے جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ کہیں گے جی بالکل یہ فکرہ بالکل درست ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک دوسرا فکرہ بولتا ہوں، کیا اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم فوراً کہیں گے ہاں جو اللہ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اچھا، اگر اللہ ٹھیک کرتا ہے تو جب میں بیمار ہوا تو اللہ نے ٹھیک کیا، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا میری ٹانگ ٹوٹی تو اللہ نے ٹھیک کیا، جب میرے ایک رشتہ بریک ہو گیا تو اللہ نے کیا تو ٹھیک کیا۔ دیکھیں پہلے فکرے کو تو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہے، دوسرے والے فکرے کو اس کے حق الیقین کے ساتھ سمجھنا مشکل ہے مگر ضروری ہے۔ اگر ہم اس ایکسیپٹنس کی فیز میں آ جائیں تو پھر ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوشش نہیں کریں گے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، اسٹرائیو نہیں کریں گے، اپنی سکلز کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کے نتیجے کے اندر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس کو۔ اور اس کے لیے بڑا ایک زبردست لفظ ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یہ والا کام کرتے ہیں، اور وہ ہے صبر۔ پلیز آپ یاد رکھیے، میں اپنے آپ کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ صبر اور برداشت دو مختلف لفظ ہیں۔ برداشت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں تکلیف میں ہوں، مگر میں کیا کروں، مجھے تو یہ برداشت کرنا پڑے گا، یہ ہے برداشت۔ صبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے اوپر مشقت آ رہی ہے، اس سلسلے میں چیلنجڈ ہو رہا ہوں، لیکن میں خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ صبر اور برداشت میں یہ فرق ہے۔
برداشت ہے بندہ روتے روتے چیں چیں کرتے کرتے کرتا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پارٹ آف دی ایکسیپٹنس میں ہوتا ہے, اور صبر ایک پازیٹیو فینومینا ہے. صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں, صبر مظلومیت کی نشانی نہیں ہے, صبر ایکچولی پاورفل ہونے کی نشانی ہے, جبکہ برداشت کرنا ایک مظلومیت کی نشانی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی حالات آتے ہیں, چاہے وہ بہت چھوٹے ٹریویل حالات ہوں, چاہے دیکھیں نا بیٹھے بیٹھے گاڑی پہ آدمی بیٹھا تھا, اگلے دن اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی, بیٹھا بیٹھا آدمی کو انجری ہوئی, وہ نابینا ہو گیا. کسی کو اچانک پتہ لگا کہ اس کی گاڑی, ہمارے دوست کے ساتھ ایک ایسا ہوا کہ اچانک اس کی ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی بیوی اور 2 بچے اس گاڑی میں فوت ہو گئے. تو بالکل پتہ بھی نہیں تھا اس کو, سوچ بچار میں بھی یعنی ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ اچھے بھلے انسان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. تو یہ اس طرح جو ہم سارے ولنریبل ہیں, سارے پرون ہیں کہ یہ بڑے بڑے خوفناک واقعات اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اور جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہمارا دل نہیں چاہتا وہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم ایسے جب بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر محنت کر کے اپنے اندر ایبلٹی ڈیولپ کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم ایکسیپٹنس کی فیز میں آئیں, اور یہ بات سمجھیں کہ میرے بس میں, جو میں نے ایک بات پہلے عرض کی تھی اب بھی دہراتا ہوں, ہمارے ذمہ 3 کام ہیں. اگر ہم 3 کاموں میں سے کسی ایک میں کوتاہی کریں گے تو پھر ہمیں پریشانی ہونی چاہیے. پہلا کام یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیت کا خیال رکھیں, انٹینشن کا خیال رکھیں, ہماری نیت خراب نہ ہو. بعض اوقات اچھا کام دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے مگر اس میں نیت خراب ہوگی تو اس کا آؤٹ کم وہ نہیں ہوگا جو ہم سمجھ رہے تھے, حالانکہ کام بالکل ٹھیک ہوگا. صرف نیت کے ٹھیک کرنے سے ایک عام سا کام بھی جو ہے اس کے آؤٹ کم ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے نیت کے بعد کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو. یہ بھی بہت, اور ڈائریکشن کا مطلب ہم عقل استعمال کریں, شعور استعمال کریں, مشورہ لیں, اب یعنی اپنے مینٹرز کو تلاش کریں, اپنے بڑوں سے مشورہ کریں, پڑھیں لکھیں, سکل حاصل کریں, یعنی تدبیر کریں پوری طریقے سے, یعنی جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو. اور تیسری بات یہ کہ ہم ہارڈ ورکنگ ہوں, ہم اس کو محنت سے کریں. یہ 3 کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے نتیجے میں آؤٹ کم کیا ہوگا یہ اصل میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہمارے اختیار میں ہے نہ ہماری ذمہ داری ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھتے ہوئے زیادہ امکان یہ ہے کہ ہماری نیت اگر ٹھیک ہوگی, ہم ہارڈ ورکنگ ہوں گے اور ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو آؤٹ کم ہماری ڈیزائربل ہوگی. اس بات کا بہت امکان ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ڈیزائربل آؤٹ کم نہیں ہوئی تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں وہ کمپلیکس کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ نہیں آیا جس کی بنیاد پر مجھے یہ اچیو نہیں ہو سکا. لیکن میں اس کو صبر کرتا ہوں, اور میں چونکہ زندہ ہوں اور میرے امکانات ابھی موجود ہیں تو آئی ول ٹرائی اگین. تو بس یہ خیال, یہ جو کہ میرا زندہ ہونا, دیکھیے زندہ ہونے سے زیادہ قیمتی کوئی معجزہ نہیں ہے, زندہ ہونے سے زیادہ کوئی طلسماتی چیز نہیں ہے, زندہ ہونے سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے, زندہ ہونے سے زیادہ سائنسی کوئی چیز نہیں ہے, زندہ ہونے سے زیادہ روحانی کوئی چیز نہیں ہے, زندہ ہونے سے زیادہ ایموشنل چیز کوئی نہیں ہے, زندہ ہونے سے زیادہ بڑا کوئی انعام نہیں ہے. تو جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ سے گیا. جب تک ہمارا سانس آ رہا ہے تو ہم ہر چیز ری گین کر سکتے ہیں, ہر چیز کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے اوپر کبھی ٹف ٹائم آئے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اور تو انشاءاللہ العزیز ہم اس میں سے نکل آئیں گے. لیکن اگین جیسے آپ نے نورین کہا کہ یہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ, اس کے لیے اپنے پرسنالٹی پہ, اپنی کریکٹر پر, اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ڈیوائن کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں ایک اس کو سمجھنے میں, اور نیچر کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اور جب محنت سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ جس میں لوگوں نے کسمہ پرسی, فزیکل کسمہ پرسی, فائنینشیل کسمہ پرسی, اور بہت ہی یعنی ایک عام سی سادہ سی مادی زندگی کے ساتھ بھی بہت کامیابی کے ساتھ اور بہت سکسیس کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, اور بہت ایفیکٹولی زندگی گزاری ہے. اپنی سادہ سی زندگی کے باوجود لوگ صدیوں تک ان کو یاد رکھتے ہیں, اور ان کا فیض ان کے جانے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے.